السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد حسن زئی۔ میرا آج کا ٹاپک بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی الحاد سے ریلیٹڈ ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی رب ہے، کوئی گاڈ ہے، کوئی خدا ہے، تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کائنات کا کوئی رب ہوتا تو وہ نظر آ جاتا، اگر وہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کائنات کا رب نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ ہے ہی نہیں، اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ موجودہ امتحانی دنیا کا نصاب ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں انسانوں نے، جس طرح مسجد مدرسہ ہے یا اسکول کالج یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایک نصاب مقرر کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر امتحان ہوتا ہے، تو اس طرح رب العالمین نے بھی ایک نصاب ترتیب دی ہے اور اس کے مطابق ہمارا امتحان ہو رہا ہے موجودہ دنیا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جہان پیدا کیے ہیں، ایک عالم امتحان یعنی موجودہ دنیا، اور ایک عالم انعام یعنی آخرت، خصوصی طور پر جنت۔ موجودہ دنیا کا جو امتحانی نصاب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بنایا ہے، یعنی یہی مقرر کیا ہے کہ بن دے کے مجھ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العالمین پردہ غیب میں ہے، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے۔ لیکن کیسے؟ ویسے تیسے آنکھیں بند کر کے تقلیدانہ انداز میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر قطعی دلائل، قطعی علامات، قطعی نشانیاں مقرر کی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن کریم میں، بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مجھ پر بن دے کے ایمان لانا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کیسے پہچاننا ہے؟ قطعی علامات، قطعی دلائل اور قطعی نشانیاں دے کر اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے اور ماننا ہے، اور اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ جو دو جہان پیدا کیے ہیں، ایک موجودہ دنیا یعنی جس دنیا میں ہم آباد ہیں، یہ امتحانی دنیا ہے، یہ ہمارا امتحان گاہ ہے، اور ایک ہے عالم انعام یعنی آخرت، خصوصی طور پر جنت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں میں جو نظام ہے وہ بھی الگ سے مقرر کیا ہے۔ عالم انعام میں ایک خودکار نظام ہے، وہاں پہ عام طور پر انسان کو ضرورت نہیں ہوگی اسباب کی، وہاں پر آٹومیٹک نظام کے تحت جو ہے وہاں پہ آپ کو بنایا جو ہے بنایا اگر آپ کو ملے گا، آپ کو رزق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور رفیق حیات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو جو ہے اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، آٹومیٹک اگر آپ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی چاہے تو ایک خودکار نظام کے تحت وہاں پر آپ کو سواری بھی مہیا ہوگی اور دستیاب ہوگی، وہاں پہ ایک خودکار نظام ہے۔ لیکن جو موجودہ ہماری دنیا ہے، اچھا یہ بات میں کنفرم کروں کہ وہاں پہ کمپلیٹ کروں، کیونکہ وہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکار نظام رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم انعام ہے۔ تو عالم انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ غیب میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ سامنے نظر آئے گا۔ جب وہ سامنے نظر آئے گا تو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی بھی بندہ رب کا انکار نہیں کر سکے، کیونکہ رب العالمین نظر آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ نظامی آٹومیٹک یا خودکار بنا دیا ہے، جبکہ موجودہ دنیا یہ امتحان کی دنیا ہے۔ امتحان کا نصاب کیا ہے؟ کہ بن دے کے ایمان لانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حساب سے یہاں کا نظام خودکار یا آٹومیٹک نہیں بنایا، بلکہ وہ اسباب سے جوڑ دیا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اب تک کوئی بھی ٹیکنالوجی بغیر کسی انسانی ہستی کے بغیر وجود میں نہیں آئی؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ دیکھتے ہیں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، عالیشان عمارتیں، خوبصورت جگہ ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیر و تفریح کے لیے جتنی بھی خوبصورت جگہ ہیں یا رہائش کے لیے یا خوبصورت ہوٹلز وغیرہ ہیں، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ہستی کے بغیر وجود میں آئی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ کوئی بھی جاندار ہو، ذی روح ہو، کوئی بھی ایک نر اور مادے کے بغیر یعنی سیکس کے قانون کے بغیر وہ وجود میں خود بخود آٹومیٹک سے وہ وجود میں آیا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ تو لیکن
مطلب ایک نر اور مادے کی کوشش کی صورت میں، ملاپ کی صورت میں جو ہے ایک تیسری مخلوق جو ہے، ایک تیسرا جاندار جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ تو اگر موجودہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکار نظام رکھا ہوتا اور دوسری طرف سے نصاب جو ہے وہ یہ مقرر کرتا کہ بندے کے ایمان لانا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی اس امتحان میں پاس ہوتا، کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا کہ اگر یہاں پہ ٹیکنالوجی بھی خود بخود بن رہی ہے، یہاں پہ جاندار بھی خود بخود وجود میں آ رہے ہیں، یہاں پہ عالی شان یہ جو عمارتیں یہ بھی خود بخود بن رہی ہے، تو انسان یہ سمجھتا کہ کائنات بھی خود بخود بنی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ کائنات کا سارا نظام اسباب سے جوڑ دیا ہے تاکہ یہ قطعی علامت، دلیل اور نشانی بن سکے کہ یہاں پہ چونکہ سبب کے بغیر کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتی، علت کے بغیر، وجہ کے بغیر، کوئی ہستی کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، تو موجودہ جو کائنات ہے یہ بھی بغیر سبب، بغیر کسی علت اور بغیر کسی ہستی کے بغیر یہ موجودہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی، تاکہ یہ جو موجودہ کائنات کا جو نظام ہے اور موجودہ کائنات ہے یا کائنات کا جو نظام ہے جو اسباب سے جڑا ہوا ہے، تاکہ یہ رب العالمین کے وجود پر قطعی دلیل، علامت اور نشانی بن سکے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ رب العالمین کا نظر نہ آنا، یہ مطلب یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ہے نہیں، بلکہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ صرف یہی ہے کہ موجودہ دنیا یہ امتحان کی دنیا ہے، اور اس امتحان کی دنیا کے لیے، یعنی جو دنیاوی امتحان ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصاب ہے وہ یہی مقرر کیا ہے کہ آپ بن دے کے ایمان لانا ہے، لیکن انکے بن کر کے تقلیدانہ انداز میں نہیں بلکہ تحقیقانہ انداز میں، قطعی دلائل، علامات اور نشانیاں دیکھ کر۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ موجودہ کائنات اور کائنات کا نظام ہے جو کہ اسباب سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے تاکہ یہ رب العالمین کے وجود پر قطعی دلیل بن سکے۔ تو رب العالمین کا نظر نہ آنا موجودہ دنیا میں یہ امتحانی نصاب کی وجہ سے ہے، نہ یہ کہ رب العالمین کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں تو شاید وہ اس نقطے سے جو ہے یعنی دین سے بے خبر ہیں۔ عام طور پر یہ سوچ جو ہے فکر اہل مذہب کو مطلب یہ فکر لاحق نہیں ہوتی، یا یہ سوال ان کے ذہنوں میں نہیں آتا، بلکہ جو مذہب سے دور ہے وہ اس نقطے کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے۔ تو میں نے وہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ رب العالمین کا موجودہ دنیا میں نظر نہ آنا وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ہے نہیں، بلکہ وہ موجودہ دنیا جو امتحان کی دنیا ہے، عالم امتحان ہے، اس کا نصاب ہے وہ یہ ہے کہ بن دے کہ آپ نے ایمان لانا ہے رب العالمین پر، دلائل، نشانیاں اور علامات دیکھ کر۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو آپ نے تشریح کی ہے یہ تو مذہبی تشریح ہے، ایک بندہ اگر مذہب کو نہیں مانتا تو وہ مذہبی تشریح کو کیسے مانے گا؟ تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ مذہبی تشریح ہے، لیکن اس مذہبی تشریح کو اگر سائڈ پہ رکھ دیا جائے کوئی بندہ، پھر بھی اگر سائنسی حقائق کو یا مذہبی حقائق کو دیکھ کر، تو مذہبی حقائق یا سائنسی حقائق میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی ان میں بھی اتفاق ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یا سمجھنے والوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو شکوک و شبہات آ رہے ہیں اور وہ رب کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر میری یہ گزارشات آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ میرا یوٹیوب پر میرا چینل ہے دعوت فکر کے نام سے، میرا نام بھی احمد مالک احمد اسنزئی لکھا ہوا ہے انگریزی میں، اور میری تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ تو میرا یوٹیوب چینل جو ہے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ تک میری جتنی بھی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ ہو وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔